اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس نشست سے پیشتر وقف یا کی فصل کے 15 قاعدوں کو بخوبی سمجھنے کے بعد اب وصل سے متعلق چند قاعدے ڈسکس کریں گے۔ وصل کے معنی ملنے، ملانے یا جوڑنے کے ہیں، لیکن تجوید قرآن کے مطابق ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر یا جوڑ کر پڑھنا وصل کہلاتا ہے۔ تو محترم عاشقین قرآن، میں یعنی محمد عالم حمزائی مخلصانہ آداب و سلام پیش کرتا ہوں، قبول ہو۔ اصل موضوع کی طرف رخ کرنے سے پیشتر یہ عرض کرنا بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت درج ذیل رموز اوقاف پر لازماً وقف کریں تاکہ کہیں کوئی معنوی حرج واقع نہ ہو، اور ویسے بھی ان رموز اوقاف پر آیات کی املا یعنی تحریری صورت وقف کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے، مگر ہاں دائرہ پر وقف کرنے کے بعد اگلی آیت کا آغاز 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل ابتدا کے عنوان میں بیان کی جائے گی۔ اس گفتگو کو بھی ضرور سن لیجیے گا۔ اب آئیے وصل کے قاعدوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وقف یا فصل کے دوران لفظ موقوف کے آخری حرف کو ساکن کرنا پڑتا تھا۔ اب فصل میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی حرکت ہوگی پڑھی جائے گی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا کہ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا آخری حرف کے نیچے جو بھی حرکت تھی یعنی زیر، اس زیر کی حرکت کو پڑھ کر پھر تسمیہ ہم نے شروع کر لیا۔ تو اسی طرح آخری حرف کو جو ساکن کرتے تھے وقف کے دوران، اب وصل میں ساکن نہیں بلکہ اسے یعنی حرکت کو پڑھ کر پھر آگے بڑھیں گے۔ نیز مد کو محذوف کرنے کی بجائے بحال کیا جائے گا، یعنی مد کو ختم کرتے تھے وقف کے دوران، اب اس مد کو پڑھتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے۔ قالو پہ اگر ہم رکیں گے تو پھر مد کو نہیں پڑھیں گے، یہ تو وقف کی بات ہوئی۔ اب وصل میں قالو انما، اسی طرح جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 میں ہے، اور پھر اسی طرح کما آمن وغیرہ، یعنی مد کو پڑھیں گے پھر وصل یعنی آگے قراءت اپنی جاری رکھیں گے۔ مزید برآن کی لفظ موقوف کا سیکنڈ لاسٹ حرف حروف مدہ میں سے ہونے پر مد وقف یا مد عارض کے ذریعے کھینچا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کو ہم لمبا کرتے تھے، اب وصل کے دوران یعنی بسم اللہ کو بھی ساتھ ہی پڑھیں گے ایک ہی سانس میں، تو پھر اس لمبائی کی یا اس مد کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری لفظ کے سیکنڈ لاسٹ حرف کو کھینچیں گے کیونکہ ہم وقف وہاں پہ کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، جہاں علامت وقف ہو مگر آپ وقف کرنا نہ چاہیں، بشرط کہ ایسے میں کوئی معنوی غلطی صادر نہ ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ آیت کا آخری لفظ اگر منون یعنی تنوین والا ہے اور
اس کے بعد والی آیت کا پہلا حرف ان 15 حروف اخفا میں سے ہو تو تنوین میں اخفا کرتے ہوئے وصل کرنا ہوگا. مثلا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب مرض تنوین ہے، اس تنوین میں جو ساکن نون کی آواز پیدا ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اخفا کریں گے وصل کے دوران، کیونکہ ویسے بھی یہاں پہ وصل کا اشارہ ہے، یعنی لا کی علامت ہے، یہاں پہ وصل کرنا ہے، وقف نہیں کرنا. تو پھر اسی طرح ہی پڑھیں گے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں سے یہ مثال لی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے مثال لی گئی ہے. یہاں پہ نارن میں تنوین ہے، اس تنوین پر ہم اگر نہ رکیں، ویسے تو یہاں جیم جائز یا وقف جائز کی علامت ہے، اگر ہم نہ رکنا چاہیں تو پھر اس تنوین میں اخفا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا. یہ مثال ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی سے لی ہے. یہاں پر مفعولاً میں جو تنوین ہے اس تنوین کی ساکن نون کی آواز میں ہم اخفا کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. قاعدہ نمبر 3 پیش کر رہا ہوں. اگر تنوین کے بعد با حرف ہو، یعنی کہ اس سے لفظ شروع ہو رہا ہو تو اقلاب کرنا ہوگا، یعنی تنوین میں نون کی بجائے میم کی آواز پیدا کرتے ہوئے وصل کرنا ہوگا. جیسے سورۃ الاعراف جو چیپٹر نمبر 7 ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 46 میں ہے یعرفون کلم بسیماہم. اب یہاں پہ کلم، حالانکہ کلن ہے تنوین ہے، لیکن ہم پڑھیں گے کلم بسیماہم. جو اوپر چھوٹا سا ایک میم لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس میم کو پڑھنا اقلاب کہلاتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ساکن نون کی آواز کے فوراً بعد با حرف سے لفظ شروع ہو یا با حرف آئے تو پھر اسی طرح ہی اقلاب کے ساتھ وصل کرتے ہوئے قراءت کرنی پڑے گی. پھر اسی سورہ کے اندر ہمیں ایک اور آیت اسی قانون کے تحت ملتی ہے. آیت نمبر 57 یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. یہاں پر بھی دیکھیے کہ بشرن ہے لیکن ہم نے اقلاب کر لیا، یعنی میم کو پڑھ لیا، تو ہم یوں پڑھیں گے بشرم بین یدی رحمتہ. اسی طرح سے ہمیں وصل کرنا ہوگا. قاعدہ نمبر 4. اگر تنوین کے بعد والا لفظ یا آیت حروف ادغام مع الغنہ کے کسی حرف سے شروع ہو تو اسے مشدد بنا کر ناک میں گنگناتے ہوئے ادا کرنا ہوگا، جسے غنہ کرنا کہا جاتا ہے. جیسے مرضا ولہم. یہاں پہ آپ نے سن لیا واو حالانکہ مشدد تو نہیں، لیکن وصل کے دوران ہمیں خود اس حرف کو جو کہ ان حروف ادغام میں سے ہے واو کو مشدد بنا کر آگے وصل کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ گنگنانا یا غنہ کرتے ہوئے وصل کرنا ہوگا. یہ مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 سے لی گئی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ایک اور مثال احسن عملا وهو العزیز الغفور. یہ سورۃ الملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2
سے لی گئی ہے. یہاں پر بھی ہم نے واو کو مشدد بنایا اور وصل یعنی ملا کر پڑھا. آگے بڑھیں گے. علیمن حکیما واتبع، سورۃ الاحزاب جو کہ سورہ نمبر 33 ہے، 33rd چیپٹر کی فرسٹ اور سیکنڈ آیت کے بیچ میں اسی طرح سے ادغام مع الغنہ کے ساتھ وصل کرنا پڑے گا. ایک اور مثال اسی سورہ سے ہی، طباقا ما ترى، طباقا ما ترى یعنی یہاں پر بھی میم کو مشدد بنانا ہوگا اور پھر وصل کرنا ہوگا. قاعدہ نمبر 5، اگر تنوین کے بعد کا لفظ یا آیت لام یا را سے شروع ہو تو ان کو بھی وصلاً مشدد ہی کرنا پڑے گا، مگر ناک میں گنگنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی غنہ نہیں ہوگا. مثلاً سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 کے درمیان دیکھیں، میثاقا غلیظا لیسأل، میثاقا غلیظا لیسأل. پھر آیت نمبر 51 اور 52 کے بیچ میں یوں وصل ہوگا، علیما حلیما لا یحل لک، علیما حلیما لا یحل لک. فرض کریں اگر ہم سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 اور 54 کے درمیان اگر وصل کریں تو یوں وصل کرنا ہوگا، عدوا مبینا ربکم اعلم بکم. ایسے میں معنوی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ معنوی اخلاط و تخلیط نہ ہو. قاعدہ نمبر 6، تنوین والا لفظ کو اگلے لفظ سے جوڑ کر یعنی وصلاً پڑھنا پڑے اور اگلا لفظ ان حروف حلقیہ سے شروع ہو تو تنوین میں موجود ساکن نون کی آواز کو اخفا کی بجائے واضح کر کے کلیئرلی پڑھا جائے گا اور یوں قراءت جاری رکھی جائے گی جیسے وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ، وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ. یہ سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 کی. نیز ایک اور مثال، بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي، بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي. سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 42 اور 43 کے بیچ میں یوں وصل ہوگا. قاعدہ نمبر 7 پیش کر رہا ہوں. اب تنوین سے ذرا ہٹ کر سنیے کہ اگر ایک آیت الف سے شروع ہو رہی ہو اور دوسرا حرف ساکن ہو یعنی الف کے بعد والا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو وصل کے دوران پہلی آیت کے آخری محرک حرف کو بعد والی آیت کے اس ساکن یا مشدد حرف سے جوڑنا پڑے گا اور یوں پڑھا جائے گا جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 20، المرسلین اتبعوا، المرسلین اتبعوا. پھر اسی طرح سورۃ التوبہ جو کہ سورہ نمبر 9 ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کے بیچ میں آپ دیکھیں، اَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا، اَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا. اسی طرح سے دونوں آیتوں کو جوڑنا ہوگا، یہی وصل کہلاتا ہے. اسی طرح ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون اخی اشدد بہ ازری.
یہ توحا کی آیت 30، قاعدہ نمبر 8، اگر اگلی آیت الف لام سے شروع ہو رہی ہو اور الف لام کے بعد کا حرف قمری ہو، قمری حروف میں سے ہو، تو الف کو جو دراصل حمزہ ہے، حمزۃ الوصل بناتے ہوئے وصل کرنا ہوگا، یعنی اس حمزہ کو یا الف کو پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کو اگر ہم ایک ہی سانس میں جوڑتے ہوئے یعنی وصل کے ساتھ پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یوں پڑھا جائے گا۔ نیز وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ اسی طرح قرآن کی دوسری سورہ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے درمیان یوں وصل ہوگا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 9 پیش کر رہا ہوں، اگر اگلی آیت باب افعال کے علاوہ کسی اور فعل کا صیغہ ہو تو اس الف کو حمزہ وصل بناتے ہوئے قراءت کو جاری رکھنا ہوگا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں سے ہی ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کو وصلاً پڑھیں گے، ایک ہی سانس میں ملاتے ہوئے جوڑتے ہوئے پڑھیں گے تو یوں پڑھنا ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے دیکھا، نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یوں پڑھنا ہوگا، کیونکہ اہدنا جو ہے وہ باب افعال کا صیغہ نہیں ہے، اس لیے ہم اہدنا کا جو فرسٹ لیٹر ہے یعنی الف، اسے حمزۃ الوصل بنا کر سائلنٹ کریں گے اور نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 10 پیش کر رہا ہوں، اگر اگلی آیت الف لام سے شروع ہو اور بعد والا حرف شمسی ہو، شمسی حروف میں سے ہو، تو الف اور لام دونوں کو چھوڑ کر اسی شمسی حرف کو مشدد پڑھنا ہوگا۔ فرض کریں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 اور 194 کے درمیان اگر ہم وصل کریں تو یوں پڑھنا ہوگا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامِ۔ حالانکہ ظالمین ایک آیت کا آخری لفظ ہے، پھر اگلی آیت شروع ہو رہی ہے اور املا بھی اسی طرح سے ہے کہ اسی آیت سے ہی ہمیں شروع کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم وصل کریں تو پھر ہم شین کو مشدد ہی پڑھیں گے اور یوں وصل ہوگا۔ پھر اسی صورت میں ہی آیت نمبر 254 اور 255 کے بیچ میں فرض کریں کہ یوں وصل ہوگا، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ قاعدہ نمبر 11، اگر کسی آیت کے آخر میں یا درمیان میں بھی تنوین والا کوئی لفظ ہو، اس سے فوراً بعد حمزہ یعنی الف ہو اور پھر کوئی ساکن یا مشدد حرف آئے تو نون قطنی کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے قراءت کو آگے بڑھانا ہوگا۔ جیسے نوح ابنہ، یہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 42 میں ہے۔ اب اس میں ایک پیش کی جگہ نون قطنی یعنی زیر والا چھوٹا نون استعمال کریں گے، الف کو یعنی اس الف زیر
کو حمزہ وصل بنا کر سائلنٹ کریں گے تو یوں پڑھنا ہوگا نوحن ابنہ، نوحن ابنہ. ان الفاظ کو یعنی نوحن ابنہ کو اگر بار بار پڑھیں تسلسل کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ نون قطنی کا قاعدہ خود بخود استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جیسے نوحن ابنہ، نوحن ابنہ، نوحن ابنہ، نوحن ابنہ، نوح ابنہ. دیکھا تسلسل کے ساتھ پڑھنے پر نوحن ابنہ وہی نون قطنی ہی کا قاعدہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی نون قطنی اسی تنوین میں موجود نون ساکن کی آواز ہی ہے. تو نوٹ کے طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ نون قطنی دراصل تنوین میں موجود نون کی آواز کی حرفی شکل ہے. اگر سورۃ التوحید یعنی سورۃ الاخلاص کی پہلی اور دوسری آیت کو وصلاً پڑھیں تو بذریعہ یہ نون قطنی ملانا پڑے گا. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب ان الفاظ کو ملائیں گے، ان دونوں آیات کو وصلاً پڑھیں گے تو ہمیں نون قطنی کا قاعدہ استعمال کرنا ہوگا اور یوں ہم وصل کریں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دیکھا یہاں پہ نون قطنی کا قاعدہ استعمال ہوا. پھر ایک نوٹ یہ یاد رکھیں کہ تنوین والا لفظ کے بعد اگر حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان یا حمزہ واو زبر او جیسے الفاظ آئیں تو نون قطنی کا استعمال نہیں ہوگا. نیز باب افعال سے بنے فعل کا ابتدائی حرف جو حمزۃ الوصل نہیں ہے بلکہ اسے حمزۃ القطع کہا جاتا ہے، یعنی اس حمزہ کو سائلنٹ نہیں کر سکتے، اسے قطعی طور پر پڑھنا ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تنوین کے بعد ایسے فعل کے آنے پر بھی نون قطنی کا قانون لاگو نہیں ہوتا. جیسے کتاب انزل الیک، کتاب انزل الیک یہ سورۃ الاعراف کی دوسری آیت میں ہے. یعنی کی کتاب میں تنوین کے فوراً بعد انزل کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل نہیں کہ ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق سائلنٹ کریں، بلکہ وہ حمزۃ القطع ہے، یعنی قطعی طور پر پڑھا جانے والا حمزہ ہے. اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ یہ انزال فعل سے بنا لفظ ہے. انزلہ اتارا گیا، انزال باب افعال کا صیغہ ہے اور اسی انزال سے بنا ایک صیغہ ہے انزلہ. اسی لیے یہ الف ہم حمزۃ الوصل نہیں بنا سکتے، یعنی سائلنٹ نہیں کر سکتے. یہ بات بھی بتا دوں کہ دعاؤں میں ہم وَأَدْخِلْنِي کو وَدْخِلْنِي یا وَأَدْخِلْنَا کو وَدْخِلْنَا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل نہیں بلکہ حمزۃ القطع ہے، کیونکہ یہ باب افعال کا صیغہ ادخال سے بنے الفاظ ہیں اور ادخال جو ہے باب افعال کا صیغہ ہے. نون قطنی پورے قرآن مقدس میں کل 50 مقامات میں استعمال ہوا ہے. وصل کے اس ٹاپک کے لیے اتنے ہی قاعدوں کو میں کافی سمجھتا ہوں. خداوند تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ اپنے اس کلام مقدس کی تلاوت و قراءت کرنے کی اعلیٰ ہمت و توفیق اور مدد و تائید عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. مولایا صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق